بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان اور اس کا فضل و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی میں میں اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تمام تر اچھائیوں برائیوں کو دیکھ رہے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ ہم تمام کو اسی مقصد پر گامزن فرمائے، اسی مقصد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جو اس وقت میں براہ راست لائیو پروگرام کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات کے درمیان آنے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں چند دنوں سے مسلسل ہو رہی چند واقعات، جنہیں ہم واردات بھی کہیں، کہ جس سے ہمارا معاشرہ اور یہاں تک کہ ہمارے ملک کو ایک الگ انداز سے دیکھا جانا، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایسے ہونے والے واقعات پر حکومتوں کی خاموشی کا ہو جانا، یہ یقیناً بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. میں آپ حضرات سے دراصل اس واقعے کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک کے اندر ہمارے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں کہ جن میں ہماری گھروں کی عزت، ہماری بہنیں، ہماری مائیں آج سکون کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے. کہیں نہ کہیں یا تو انہیں عصمت ریزی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا تو کہیں نہ کہیں ان پر کوئی نہ کوئی اپنے اعتبار سے کمنٹس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہماری ہی ماں اور بہنوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ان کی عزتوں کے کھیلنے کے منصوبے بنا رہا ہے. معزز ناظرین اکرام، حال ہی میں ہوئے اگر ہم واقعات کے اوپر توجہ دیں گے تو ملک کے اندر جو سب سے پہلا اور پیچیدہ مسئلہ، جسے ریاست تلنگانہ کے اندر جب وہ واقعہ دشا کا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر ہم تمام نے اور پورے ملک نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک انصاف کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے پولیس محکمے نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. وہیں پر حال ہی کے دنوں میں معین آباد کے اندر ایک معصوم لڑکی کا، جس کے ساتھ کوئی مدھو یادو نامی شخص نے اس کے ساتھ عصمت ریزی کی اور بعد ازاں اس کا قتل بھی کر دیا. پولیس اس کی مزید تحقیقات کے بارے میں اب تک بھی جاری ہے. یہ دوسرا واقعہ. اور پھر اسی طریقے سے تیسری بات جو حال ہی میں ہاٹرس کے اندر جو واقعہ پیش آیا، جس کے متعلق آج بھی لوگ حیرت میں ہیں کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کی عصمت ریزی تو کجا، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی، اس کی زبان کو کاٹ دیا گیا. یہ کتنی زیادہ شرمناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ جس ملک کا ہر ایک شہری اور ہر ایک فرد اپنے ملک پہ بھارتی ہونے کی ایک فخر محسوس کرتا ہے. افسوس کہ اس کے تحفظ کے لیے ہماری حکومتوں کی زبانیں بند ہیں، ہمارے قوانین بند ہیں. یہاں تک کہ شرم کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص انہیں پرسہ بھی دینے کے لیے نہیں جا سکتا، ان کی خیر خواہی کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ان سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا. بے حد شرم کی بات ہے. یہ تقاضے تو ہمارے ملک کی طرف سے ہیں، لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے اس بات کی کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ایسی وبا پھیل گئی کہ لوگ انسانی شکل میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو
بطور انسان ظاہر کرتے ہیں لیکن بشکل جانور وہ آج نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، میں ایک بحیثیت عالم آپ حضرات سے آج مخاطب ہوں تو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اسلام کے ان پہلوؤں کو خدارہ کبھی مت بھولیے. اور میں غیر مذہب کے بھائیوں سے بھی، غیر مذہب کی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ اسلام جب پھیلایا گیا، یہ یقیناً اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اس کی شروعات جو کی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کی شروعات ہوئی. لیکن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہی اسلام کے پیغام کو عام کیا. اور یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مذہب کے ان تمام بھائیوں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں جن کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمیاں ڈالی گئی کہ اسلام کو نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کی نوک پر پھیلایا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ کس طریقے سے، کس انداز سے اسلام کو پسند کرنے لگے. اس کی تمام بنیادی باتوں میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ بھی تھی کہ اسلام نے عورتوں کی عزت کرنے کا ادب سکھایا ہے، عورتوں کی تکریم کا ادب سکھایا ہے، ماں کا ادب سکھایا ہے، بیٹی پر شفقت کا ادب سکھایا ہے، بہنوں سے حسن سلوک کا ادب سکھایا ہے، بیویوں سے رحم دلی کا سلوک سکھایا ہے. آئیے میں آپ کو واقعات کی طرف لے کر چلوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمانے جاہلیت کو جب بیان فرماتے ہیں اپنی حدیثوں میں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ جس زمانے میں میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو وہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے، دفن کر دیتے. ان کے اتنے پتھر دل اور سخت دل تھے کہ ان کے دلوں میں ذرا برابر نرمی نہ تھی کہ وہ لوگوں کی جان لے لیتے تھے، معصوم بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں پر لوگ عزت نہیں کرتے تھے وہیں پر ماں کو ماں کا مقام نہیں دیا جاتا تھا. بہنوں کے ساتھ زنا کرنے کو بڑی خوشی کی بات سمجھی جاتی تھی. افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے کہ ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ دوبارہ آج ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت میں گزرے ہوئے واقعات اور گزری ہوئی باتیں تمہاری زندگی میں آنے لگ جائیں، سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے بالکل قریب ہے. کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، سمجھو کہ کیا وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظلمت بھرے وقت میں جہاں پر ان کی عزت کرنا اپنے لیے ایک نقصان کے ثابت سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسے ماحول میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عزت کرنے کا درس دیا. کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں ہے تو وہ تمہاری جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھ دی، لہذا بندے کے دل میں ماں کی عزت اور اس کی تکریم کو پیدا فرما دیا. اور اگر کوئی بیٹی کی شکل میں تم کو نصیب ہوتی ہے تو وہ زمانے میں لڑکی کا ہونا نحوست سمجھا جاتا تھا. جس طریقے سے آج بھی ہمارے سماج میں نہ صرف غیر مذہبی بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی اس بات کا تعصب اور اس بات کی تشدد پایا جاتا ہے کہ شدت پسندی پائی جاتی ہے ان کے مزاج میں، کہ وہ آج بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آج بھی لوگ مایوسی کے شکار نظر آتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کو دور فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں اگر اللہ نے تمہیں لڑکی عطا فرمائی ہے تو خدارا تمہارے گھر میں وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا آنا تمہارے لیے رزق کی کشادگی ہے، اس کا آنا تمہارے لیے برکتوں کا نزول ہے. گھر میں ایک بڑی لڑکی کا پیدا ہو جانا تمہارے لیے کمائی کا بہتر ذریعہ ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یقیناً یہ انداز تربیت، یہ انداز طریقہ جو سرکار کا تھا، اسی کی برکت کی وجہ سے، اسی کی عظمت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو لوگ اسلام پر آتے رہے اور لوگ اس کو قبول کرتے رہے. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، کیا سوچ رہے ہیں ہم حضرات کہ کیا ایسے معاشرے میں جہاں پر زنا عام ہو جائے کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ یاد رکھو کہ اگر آج ہم کسی کی بہن کی عزت نہیں کریں گے، خدارا کل ہماری بہنوں کی کوئی عزت کرنے والا باقی نہیں رہے گا اس زمین کے اوپر، کوئی ہمارا ادب کرنے والا نہیں ہوگا. کیا آپ حضرات ان باتوں کو بھول گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں زانی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرمایا۔ اس نے دوسری مرتبہ بھی کہا میں زانی ہوں، آقا نے نظر انداز فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سزا لاحق کر دی۔ یقیناً آج بھی توبہ کا وقت ہے کہ جو لوگ کسی کی عزت کرنے میں کمی کر چکے ہیں، تو آج بھی توبہ کا وقت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اور توبہ کر لیں۔ آج آپ حضرات سے ایک مزید اور بات یہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہماری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ہماری شام میرے اور آپ کے نبی کے طریقے پر، بلکہ ہماری زندگی تو بغیر تربیت کے گزر رہی ہے۔ تربیت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تربیت کہ آج اگر ہم کسی لڑکی کا رشتہ دیکھتے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ سماج کے اندر لڑکیوں کو نظر انداز کرنے کا ایک رواج بن گیا۔ میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھوں۔ ماں باپ جب لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ جب اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے ماں باپ بچی کے جہیز کو جماتے ہیں۔ اس کے لیے جو پلنگ کا انتظام ہو، اس کے لیے جوڑے کی رقم کا انتظام ہو، تمام چیزوں کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں ان ماں باپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچیوں کے لیے جہیز جمع کرنے میں مصروف تھے، کیا آپ نے اپنے بچیوں کی تربیت کی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جہیز جماتے رہیں لیکن بچی کے اخلاق کو کبھی آپ نے ایک جگہ جمع نہیں کیا؟ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کو دین نہیں بتایا، آپ نے اس کو طریقہ نہیں بتایا۔ جب گھروں میں معصوم بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ اسی وقت سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ ابھی سے اس کے لیے جہیز کا سامان تیار کرو، تم ابھی سے اس کے لیے انکم بنانا شروع کرو۔ میرے عزیز ناظرین، آپ غور کریے اپنی زندگیوں پر۔ آپ نے اپنے خون پسینے کی محنت لگا کر اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پوری انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے جہیز بنایا ہوگا۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو اخلاق سکھائے؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو شادی شدہ زندگی کے انداز سکھائے؟ بچی بھی اس انداز سے محروم ہے، بچہ بھی اس انداز سے محروم ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری زندگی گزرنی کیسی ہے، اور افسوس کہ ہم نکاح کے نام پر لڑکی کا جہیز جماتے رہتے ہیں، نکاح کے نام پر بچے کو واہوائی دیتے رہتے ہیں کہ تیری شادی آئے گی تو یہ ہوگا، اور ادھر لڑکی کے نام پر جہیز جمع ہوتا ہے۔ آپ بولیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش آئے تو کیا دونوں کے درمیان میں پلنگ کے رکھنے سے صلح ہوگا؟ آپ کی دی ہوئی جوڑے کی رقم کے رکھ دینے سے صلح ہوگا؟ ہاں، ہوں گے وہ لالچی مرد جو آج بھی پیسوں کے لیے کچھ وقت کی خاموشی اختیار کرتے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم یہ لالچ کس وقت تک کام آئے کہ جب آپ بچہ اور بچی دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں کے اختلافات نظریات تبدیل ہو جائیں، کون سی چیز دونوں کے درمیان آئے گی؟ آپ کا دیا ہوا جہیز نہیں آنے والا، آپ کے بچے کی ڈگریاں کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق کام آنے والے ہیں، میرے آقا کا انداز زندگی آنے والا ہے، میرے آقا کے احکام آنے والے ہیں جو آقا نے حکم دیا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن افسوس، جہیز کی جمع بندی یاد ہے، لوگوں کو جوڑے کی رقم یاد ہے، اگر کوئی چیز یاد نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی بنیادی کھوکھلی کر چکے ہیں، انہیں دین سے واقفیت ان کو حاصل نہیں۔ عورت کو اگر آپ جس بچی کا نکاح آپ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، جس بچی کو دوسرے کے گھر بھیج رہے ہیں، اس کو اس بات کا قطعاً پتہ نہیں کہ شوہر کا مقام و مرتبہ اسلام میں کیا رکھا گیا۔ وہ تو دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہی ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن وہ رہنے میں کتنا اجر اللہ نے رکھا، اس شوہر کی ماننے میں اللہ نے کتنا اجر رکھا۔ شرم کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ یہ بتانے سے قاصر ہے۔ اسلام سکھاتا ہے یہ درس آپ کو کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیے۔ کیسے؟ کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، کچھ رات ہو گئی مسجد نبوی میں پہنچنے، بہت صحابہ کے ساتھ تھے، جب آپ تشریف لے گئے گھر میں، دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھلا، دستک دیتے ہیں 3 مرتبہ کی دستک، دروازہ نہیں کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مسجد نبوی چلے گئے۔ صبح فجر کے اوقات سے قبل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں کھلی تو آپ گھبرا گئی کہ بھئی میرے سردار، میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ کے درمیان میں وہی رشتہ تھا جو آج آپ کی بیٹیوں کے بیچ میں اور آپ کے دامادوں کے بیچ میں، اما عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہی رشتہ تھا جو آج ہمارے بچے اور آپ کی بہوؤں کے بیچ میں ہیں۔ اما عائشہ گھبرا کے اڑ گئی، کہا کہ میرے سرتاج آئے تھے ہوں گے، میرے آقا آئے تھے ہوں گے،
لیکن میں دروازہ نہ کھول سکے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں، ایک ہی دستک پہ دروازہ کھلا۔ اما عائشہ بالکل ندامت کے ساتھ اپنے آنکھوں کو نیچے جھکائی ہوئی تھی، اس شرمندگی کے ساتھ کہ میرے شوہر آئے تھے اور میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا آج ایسے ہمارے گھروں کے اندر ایسی حیا موجود ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے؟ تو آئیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر۔ یہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ آئے تھے ہوں گے رات کے وقت، میں دروازہ کھولنے سے قاصر رہی، مجھے معاف فرمائیں۔ میرے آقا کا انداز، کیا ایسا مرد کوئی ہے کہ جس کے پہلے دروازے پر تمام مردوں کی خواہش ہے کہ میں آواز دیا تو میری بیوی پلنگ سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے؟ لیکن خدا کی قسم کوئی تو ایسا بتاؤ جو میرے نبی کے اخلاق والا ہو کہ رات میں 3 کھٹکے کھٹکھٹائے اور صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، آپ غصہ نہیں ہوئے، آپ ناراض نہیں ہوئے کہ رات میں نے دروازہ نہیں کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بھی تھک گئی تھی ہوں گی، اس میں تمہیں کس بات پر ڈانٹوں، کس بات پر ڈپٹ کروں؟ عزیزانو، میرے عزیز مسلمانوں اور تمام قوم کے لوگوں، سمجھو اس بات کو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا اپنی بیویوں کے لیے جو آقا نے دیا ہے۔ اور پھر اگر میں بات کروں ہماری بہنوں کی، تو میری بہن سنیے، مجھے حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ کا وہ قول یاد آیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہر دن اخبار کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کا زیور چوری ہو گیا، کسی کے گلے کی چین گم گئی، کسی کے ہاتھ کا کڑا گم گیا، تو حضرت فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے اب تک میں جتنے بھی اخباروں میں پڑھا وہ صرف اور صرف غیر مذہب کے لوگوں کا تھا، مسلمانوں کے نہیں تھے۔ تو حضرت اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس لیے کوئی چیز نہیں جاتی کیونکہ وہ اگر سونا بھی پہن لے، چاندی بھی پہن لے، کتنا بھی پہن لے، لیکن وہ برقعے میں رہتی ہیں تو وہ چھپی ہوئی رہتی ہیں، اسی لیے ان کا کچھ نہیں جاتا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ سنو عورتوں کہ تمہاری عزت تمہارے لیے سب سے بڑا زیور ہے، تمہاری وقار، تمہاری عزت، تمہاری عصمت تمہارے لیے سب سے بڑی زیور ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تمہارا شرم تمہارے لیے سب سے بڑی زیور ہے، سونے چاندی سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ یہ کس کے طریقے میں چھپا ہوا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جن کو آقا نے تربیت دی، جو آقا کی اولاد ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ایسی بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے علی یاد رکھنا میرا آخری وقت ہے، میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں میرے جنازے کو علی کوئی غیر محرم نہیں دیکھنا، جنازہ تو کجا ہے۔ اما بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، لہٰذا میرے جنازے کے اوپر انگور کی چھالیں بچھا کر لے جانا تاکہ کسی کی نظر، اور رات کے وقت لے جانا تاکہ غیر محرم کی نظریں مجھ پر نہ پڑے۔ یہ حیا کی ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شاعر کہتا ہے یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ فاطمہ دختر خیر الانام ہے۔ ایسی پاک زندگی کیا ہمارے معاشرے میں آج ہم اپنی بچیوں کو برقع پہننے کے لیے کہتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہم اپنی بچیوں کو اوڑھنی پہننے کے لیے کہتے ہیں؟ ہاں، اگر کہیں ماں باپ کہتے بھی ہیں تو اولاد ان سے بزن ہے، وہ پسند کرنا نہیں چاہتے ان کی گفتگو کو، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پر ان کے دلوں سے ایمان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سوچو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب میں دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھتے تھے تو آقا نے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کو بالوں سے پکڑ کر فرشتے کھڑا کر کے مار رہے ہیں، انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ایسی سخت سزا کی تو کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے بال سوار کر لوگوں کو دکھاتے تھے جو غیر محرم تھے ان کے لیے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کی عصمتوں کا تحفظ چاہتے ہیں، تو آؤ میں دعوت دیتا ہوں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کی طرف کہ انہوں نے جیسی زندگی گزارنے کے لیے بتایا گئے ہم اس پر چلیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں اس بات کی کہ جو نوجوان اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا ترمخواں سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو مرد کہتے ہوئے، آپ کی مرد کہلانا مرد ہونے کے قابل نہیں کہلاتا، اسلام اسے مرد کہتا ہے، اسلام اسے ایک ذاتی طور پر مرد کہتا ہے۔ جس اعتبار سے آپ لے لیں، حقیقی مرد تو وہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان ہمارے پاس طلاق کے لیے دیکھا میں نے ایک منظر
کہ وہ کہہ رہا کہ کسی بھی صورتحال میں مجھے طلاق چاہیے، حالانکہ وہ نوجوان کا قصور تھا میاں بیوی کے معاملے میں، لیکن نوجوان کا کہنا تھا بھائی مجھے طلاق چاہیے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں کہ اے نوجوان، تیرا طلاق دینے سے یقیناً وہ بیوی تجھ سے جدا ہو سکتی ہے، تیرے سر سے ایک بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن اس معصوم لڑکی کی گئی ہوئی عزت کو خدا را کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ تو نے اس کی جو عزت کو دیکھا ہے، خدا را وہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ نوجوان آج طلاق دینے کو ایک رواج بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک موسم بنایا ہوا ہے کہ بس اس طلاق دیتے رہو۔ خدا را کہ تم جتنے طلاقیں دینا چاہتے ہو دے دو، اگر تم قصوروار ہو۔ اسلام نے طلاق کا حکم کو نازل کیا، اس پر بھی غیر مذہب کے لوگ جو دشمن ہیں ہمارے مذہب کے اور ہماری انسانیت کے، وہ آج بھی ہمیں طلاق کے نام پر تانے دیتے ہیں اور ہماری عورتوں کے ذہن کو بھٹکاتے ہیں، اور ایک ٹی وی چینل کے اوپر تو طلاق کے نام سے سیریل شائع کر دیا گیا اور ہمارے گھروں کی عورتوں کے ذہنیت کو بنایا گیا۔ لیکن سنیں ہماری بہنیں بھی اور ہر وہ آدمی جو ایک دل رکھتا ہو اپنے سینے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم اس لیے رکھا، اور اللہ رب العزت کی نظر میں تمام جائز کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ ناپسند، اگر اس کی اجازت ہے لیکن ناپسند چیزوں میں طلاق ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ طلاق کی اجازت اسلام نے کیوں دی۔ وہ اس لیے دی کہ ہر وقت میں عورت کی غلطی نہیں، ہر وقت میں مرد کی غلطی نہیں ہوتی، کئی واقعات میں عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کی زندگی تنگ ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر، اس وجہ پر، اس معاملے پر اسلام طلاق کا حکم دیتا ہے کہ جب دونوں میں نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی تو وہ طلاق لے لیں۔ اور اسی انداز سے اگر مرد کا ظلم ہو اور عورت پریشان ہو تو وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، وہ خلا کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ اسلام کا بیس ہے جو اسلام نے اس حکم کے متعلق رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس سے بھی بالا تر ہیں، ہماری سوچ کی جو ذہن ہے وہ بالکل قاصر ہوتی جا رہی ہے۔ آج طلاق کا نام لینے پر نوجوان بڑے خوش ہیں، 3 بار بول دو بات ختم، 3 بار قبول ہے بولنے سے آپ نکاح میں آ جاتے، 3 بار طلاق بولنے سے آپ نکاح سے چلے جاتے۔ تو یہ کوئی گلی کا راستہ نہیں کہ ادھر سے چلے گئے اور ادھر سے نکل گئے، یہ راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پہ کامیابی کا سبق دیتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ایک ہماری بہن تھی جس کے شوہر کو سسرال والوں نے ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ پتا چلا کہ وہ بہن نے جو ہے اپنی پسند سے اپنا دولہا چن لیا تھا۔ تو اب آپ حضرات بتائیے کہ آج تو وہ لڑکی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ لیکن عزیزان محترم، ہم اپنی ذاتیات کو، اپنی دشمنیوں کو اپنے ذہن میں پال رہے ہیں، جس وجہ سے یہ نتیجے آ رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے گھروں کی عزتوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے گھروں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے طریقے پر ہماری زندگیوں کی امان قائم ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھروں میں بیٹی آئی تو آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی کی گھر میں اللہ نے اسے بیٹی دی ہو، اگر اس بیٹی کی صحیح طور پر تربیت کرتے ہوئے اگر وہ اس کا نکاح کروا دے، آقا نے فرمایا وہ جنت کا حقدار ہے۔ تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ بات تو بیٹیوں کی ہو رہی ہے، اگر کسی کے گھر ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹی کی بھی صحیح تربیت کرتے ہوئے اس کا نکاح کر دے تو اس باپ کے حق میں اللہ جنت لکھ دیتا ہے۔ تو آج ہم یہی تربیت سے قاصر ہیں، سب کچھ ہے، بچی کو ڈاکٹر بنانے کی فکر میں آج اللہ کے فضل سے ڈاکٹریٹ کے جتنے بھی کالجز سے بھرے ہوئے ہیں، اور کئی ڈاکٹرز ہماری بچیاں ڈاکٹری کا کام کر رہی ہیں۔ لیکن میں اس سے آپ کو نہیں روکتا کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیے، آپ ڈاکٹر بنا چکے ہیں، بناتے رہیے، لیکن آپ کی بچیوں میں ڈاکٹری کا علم جہاں پر ہے وہیں پر اسلامی علم کی ضرورت ہے، انہیں رشتوں کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولانا میری بیوی عالمہ ہیں، بعض وقت علم کا اتنا زیادہ دبدبا انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی عالمہ ہیں، لیکن مولانا میں کیا بتاؤں کہ جب میں اپنے والد اور اپنی والدہ کی خدمت کے لیے میری بیوی کو کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مجھ پر تمہارے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، تمہارے پاس بہت زیادہ مارگ ہیں، تم اور ایک شادی کر سکتے، اور ایک شادی کر لو، اور کر کے یہ کام کرو کہ اس کو جس سے تم دوسری شادی کرو گے اس کو ماں باپ کی خدمت کے لیے کر دو،
اور تم جو ہے اپنی بیوی کی خدمت میں لگے رہو. تو پلٹ کر اس بیوی نے کہا کہ مولانا اب ضرورت نہیں ہے, دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے بابا بھی میرے بابا, ان کی اماں بھی میری اماں, میں خدمت کرنا چاہتی ہوں. یہ انداز, یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہوتا ہے کہ میرے آقا نے کبھی کسی غیر مذہب کے آدمی سے نفرت نہیں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا. اور پھر میں نوجوانوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ان انسانوں کی شکل میں جانور اور درندوں کی طرح زندگی گزارنے والے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتا ہوں کہ جو لوگ آج حیا کے پیمانوں کو ٹھکرا کر زندگی گزار رہے ہیں. سنو نوجوانوں کہ آج تمہاری یہ بے حیائی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم حرام لقموں کے شکار ہو چکے ہیں. ہماری زبانیں حرام لقمے کھاتی ہیں. آج ہمارے پیٹ میں جو غذائیں ہیں وہ حرام ہیں. اس کی بنیاد پر آج ہم یہ اتنے زانی بننے پر آج ہم تلے ہوئے ہیں. آج ہم اپنی شرم و حیا کو بیچ چکے ہیں. شرم کی بات ہے کہ حلال لقمے کھلائیں آپ اپنی اولاد کو. ماں باپ توجہ دیں کہ اپنے بچوں کو جو لقمہ آپ کھلاتے ہیں وہ لقمے کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے, اس کے اعمال پر ہوتا ہے. اگر آپ حلال کمائی نہیں رکھیں گے تو مسائل بڑے الجھنے والے ہیں. آئیے میں آپ کو وہ بات سناؤں کہ ایک بزرگ اللہ والے جن کے پاس آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس جو ہے حضور ایک بزرگ تھے, انہوں نے نماز کے لیے وہ تشریف لے گئے. بالکل بچپن میں 8 سال کی کم و بیش عمر تھی. وہاں جا کر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تکبیر باندھتے ہیں اور واپس پلٹ کر اپنی امی جان سے جا کر کہتے ہیں اماں میں ابھی نماز کی حالت میں تھا, میں افسوس کرتا ہوں کہ میں نماز میں تھا. نماز کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا. الصلاۃ معراج المومنین, اللہ سے معراج کرنا ہے, ملاقات کرنا ہے, گفتگو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اماں کہ آج میں نماز کے لیے گیا تو میں اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکا, میرا دل نماز میں نہیں لگا. کیا آپ کے بچے آج آ کر یہ سوال آپ سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اماں آج میرا دل نماز میں نہیں لگا؟ شرم کی بات ہے. وہ حلال کمائی کی برکت ہے جو حلال لقمے کھلاتے تھے. وہ ماں نے کہا بیٹے توجہ دو, غور کرو, سوچو اس بات پر, اس بات پر کہ کہیں تم نے کوئی حرام لقمہ تو نہیں کھایا ہوگا. بیٹا فکر میں لگ گیا, سوچا, اس نے کہا اماں میں تو نہیں کھایا. آپ توجہ دے لیجئے کہ آج کیا والدین کے دلوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ اپنی اولاد سے یہ جملہ سن سکے کہ آپ اپنے کمائی پر توجہ دیں. کیا وہ حلال کھلاتے ہیں یا حرام؟ اولاد بھی بولنا نہیں چاہ رہی, ماں باپ بھی سوچنا نہیں چاہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سب حرام کاری میں ملوث ہے. حرام کمانا, حرام دیکھنا, حرام میں شامل ہونا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جسم کے اندر طرفہ حرامی خون دوڑ رہا, اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ ایک زانی بن کر کسی بہن کی عزتوں کا شکار ہوتے جا رہا اور اس کی عزت کو لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. اور پھر اللہ نے ہمارے اوپر ایک ایسا عذاب کی طرح یہ وقت مسلط کیا کہ ہمارے اوپر اس وقت کے فرعون مسلط ہیں جن کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں, وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آج ایک مظلوم کے ظلم سے نجات دلا سکیں, بلکہ یہ خود ظالموں کی شکل میں ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آخر کے وقت میں کہ میری بہنوں, میری ماؤں اور میں والدین سے مخاطب ہوں کہ آپ حضرات کبھی بھی اپنے بچیوں کے رشتوں کے وقت میں, اپنے بچیوں کے نکاح کے وقت میں اللہ کے لیے سامنے والے کی مال و دولت کو دیکھ کر کبھی رشتے کو آگے مت بڑھائیے گا. کبھی اسے NRI پا کر, کبھی اسے امریکہ کا سٹیزن پا کر, کبھی اسے کہاں کا سٹیزن پا کر کہ اس گمان اور خیال سے کہ ہماری بچی تو پیسوں میں کھیلے گی, خدارا یہ تمہارے لیے لعنت کا سبب بن رہا ہے. اس وقت میں جو لوگ ان خیالات سے اپنی بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں, میں آپ حضرات کو کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک دارالقضاء کے اندر وہ بچی تڑپ کر کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے اس کی امریکہ میں ہونے کی وجہ سے میری نکاح کروا دیا, لیکن یہ شخص تو پہلے سے 2 عورتوں سے شادی شدہ ہے. بتائیے آپ کہ آج ہم پیسوں کی لالچ میں اپنے بچیوں کی زندگی کو نقصان میں, خطرے میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں داماد کو, کیسا داماد کہ آپ کا دین اتنا کمزور ہے, نعوذ باللہ, خدا کی قسم آپ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر یا اپنی منمانی انداز سے, اپنے منمانی طریقے سے اپنا داماد اٹھا کر لا لیں. آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے داماد چاہیے, آئیے حضرت علی کے جیسا ڈھونڈو. داماد چاہیے تو آ جاؤ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ڈھونڈو. کیسے تھے یہ لوگ؟ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آقا نے کہا علی، حضرت علی آگے بڑھے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ اگر آپ تیار ہیں تو میں نکاح کے لیے آگے بڑھوں؟ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی اس وقت میں کشمکش میں تھے۔ کس بات کی کشمکش تھی؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ میں تو یقیناً لا لوں گا، لیکن میرے گھر میں ان کے آنے کے لیے جو چاہیے، کیا چاہیے؟ سب سے پہلے مہر چاہیے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ حضرت آدم کی سنت ہے، مہر چاہیے۔ میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ افسوس، رشتہ داری بننے سے پہلے لوگ جہیز کی گفتگو چالو کر دیتے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیسا آنا، کیسا جانا، لیکن شرم ہے سنت کی، یہیں سے گلے اور زبے کاٹے جاتے، زبا کر دیا جاتا میرے آقا کی سنتوں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور پھر آگے آئیے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جیسا داماد چنا۔ کیسے داماد تھے وہ کہ جب خیبر میں آپ آگے بڑھے، کوئی تھا آپ کے مقابلے میں ایسی ہمت والے، ایسی شجاعت والے اور ایسے محنت کرنے والے جو دین کا کام تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن آپ محنت کرتے تھے، جا کر لوگوں کے تھیلے اٹھاتے تھے، اور آپ خدمت کر کے جو آٹا لاتے، بی بی فاطمہ اس کی روٹیاں ڈالتی تھی، سائل گھر پہ آ کے آواز دیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اپنے ہاتھ سے وہ روٹیاں سائلوں میں تقسیم فرما دیتے۔ پورا گھر بھوکا سوتا تھا، پورا گھر بھوکا سوتا تھا۔ وہ گھر میں حسنین کا رہنا تھا، وہ گھر میں حسنین کا سویرا تھا، لیکن گھر بھوکا سوتا تھا۔ وہ گھر میں میرے آقا کی بیٹی تھی، وہ گھر بھوکا سوتا تھا۔ آج 3 وقت کی روزی مل رہی، حلال انداز سے کمانے کی طاقت نہیں ہے، حرام کما کر کھا رہے ہیں، لیکن دلوں کا سکون ختم ہو گیا، رات کی نیند ختم ہو گئی، کوئی چین سے سو نہیں پا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ حرام کمائی کو ہم نے دعوت دے دی، ہماری زندگی سے اللہ کے رسول کا طریقہ چلا گیا، اور پھر بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو کیا آپ کی یہ فکر یا یہ سوچ ہے کہ اسلام کمزور ہے کہ آپ کو بہو ڈھونڈنے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کی پیدائش نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے اسلام زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ بہو ڈھونڈنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا، کیسی بہو جو اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ رات کے وقت میں آپ گئے تھے کہ جس گھر پہ آواز آئی کہ بیٹے دودھ میں پانی ملا، ماں نے آواز دے کر کہا کہ بھئی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے پلٹ کر جواب میں کہا کہ اماں جان کیسے ملاؤں، ہمارے امیر جو عمر ہیں ان کا تو حکم نہیں کہ دودھ میں پانی ملایا جائے، لیکن کہا کہ بیٹی ملا دے، یہاں پر عمر تھوڑی ہے کہ وہ آ کر تجھے دیکھیں گے، قربان جائیے ان کے ایمان کے۔ کہ اس بیٹی نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان عمر تو نہیں دیکھتے، عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک جملہ ایسا ایمان دیکھ کر بہو بنایا گیا۔ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ میری بہنوں، اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ محنت تھی، آج تک بھی، اب تک بھی اور آگے بھی رہے گی، وہ عورتیں ہوں گی جن کے عزم، جن کے عزائم سے، جن کے ارادوں سے اور جن کی بنیادی محنتوں سے اسلام کا بول بالا ہوا ہے، جن میں حضرت بی بی سمیہ، جن کے دونوں پیروں کے دونوں حصوں پر رسیاں باندھ کر ایک طرف ایک اونٹ کو بھیج دیا گیا، دوسری طرف دوسرے اونٹ کو بھیج دیا گیا، آپ کا جسم درمیان سے پھٹ کر رہ گیا، لیکن آپ نے احد کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ اپنی زبان پر نہیں لایا، اور آپ کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی ایک عورت تھی، وہ بھی ایک ماں تھی، وہ بھی ایک بہن اور بیٹی تھی، آپ بھی ایک بہن ہیں، آپ بھی ایک بیوی ہیں، اور آپ بھی ایک ماں کی حیثیت رکھنے والی ہیں، آپ بھی ایک بہن ہیں، بیٹی ہیں، لہٰذا آپ بھی اس مقام کو سمجھیے کہ آپ سے دین کا بہت کام باقی ہے۔ آپ دین پر آئیے، آپ اپنے بچوں کو دین پر لائیے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت کا دیندار ہو جانا آنے والی 7 نسلوں تک دین کا پیغام کو عام کرنے کا مقصد ہے۔ تو آج کیا ہے، اپنے بچوں کو آپ جو بنانا چاہتے بنائیے، انہیں دین سے واقف کروائیے، انہیں اسلام سے واقف کروائیے۔ چھوٹے بڑے کوئی مسئلے سے آج ہمارے بچے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کا بہت شکریہ جن لوگوں نے یہاں پر زیڈ چینل سے ہمیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور جو کہا گیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔